الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر آج 33واں شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ نمبر 32 کا اختتام اور تکمیل اس بات پر ہوئی تھی کہ ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بچے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک جگہ آپ رکے تو دیکھا کچھ کافر بچے کھیل رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو وہ بچے نقل اتارنے لگ گئے۔ بلال کہتے اللہ اکبر، بچے بھی کہتے بھئی اللہ اکبر، جیسے بچے شور مچاتے ہیں اور آپ کی نقل اتارتے ہیں۔ آج بھی نماز ہو رہی ہو مسجد میں، بچے چھوٹے آ جاتے ہیں تو جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، بچے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ بچے بھی اسی انداز میں پوری اذان انہوں نے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کیا بھائی انہیں پکڑ کے لے آؤ۔ پکڑ کے لائے صحابہ تو پوچھا بھائی بتاؤ کس کی آواز سب سے تیز تھی، کون سب سے زیادہ شور کر رہا تھا؟ تو اب ابھی محذورہ کہتے میں تو ڈر گیا، خاموش رہا۔ بقیہ جو بچے تھے نا کافر، انہوں نے بتا دیا بھئی یہ ابھی محذورہ ہے، اس کی آواز یا اے اللہ کے رسول بڑی تیز تھی، سب سے تیز اونچی آواز اس کی ہے، ابھی محذورہ کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی بقیہ بچے جاؤ، ابھی محذور آپ ادھر آ جاؤ، اب میں پڑھتا ہوں اور تم میرے ساتھ دہراؤ۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا مکمل طریقہ سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اذان پڑھتے گئے، ساتھ میں ابھی محذورہ پڑھ لیں اور آہستہ آہستہ پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بھئی پہلے تو تمہاری آواز بڑی تیز تھی، اب آواز ہلکی کیوں ہو گئی ہے؟ تو ایک تو یہ بھی تھا نا کہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو اب سمجھ آنے لگ گئی کہ بھئی ہمارے ہاں تو اللہ اکبر نہیں ہے، بتوں کی پرستش ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے تو ہم تو مانتے نہیں ہیں، اسی لیے آواز ہلکی ہو گئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری اذان ان کو سکھلائی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اب چھوٹے بچے ہیں اور کہتے ہیں ابھی محذورہ کہ اب میں کدھر جاؤں، اب تو بچا ہی نہیں نا کچھ، کفر تو ختم ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا القاء، ملاقات ہونا تھوڑے سی دیر کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا جو اثر تھا وہ کوئی معمولی تھا کیا؟
وہ تو اس قدر زیادہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اتنی دیر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم فرمائی نا، اس کا اثر یہ ہوا کہ ابو محذورہ کہنے لگے کہ اب تو آپ گویا مجھے کلمہ پڑھا دیں، اب تو پوری اذان جو ہے سیکھ لی آپ سے، اور ساری تکبیریں کہہ دی اور گواہی بھی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو واقعی اب آپ مجھے جو ہے نا کلمہ بھی پڑھا دیں۔ جس کو میں نے عرض کیا تھا، بتلایا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال نے کہا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ چنانچہ ابھی محذورہ نے الحمدللہ جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو متعین فرما دیا کہ آپ مکہ کے مؤذن ہیں، چنانچہ آپ یہاں اذان دیا کریں گے۔ اور آپ غور کریں تو مدینہ کے اندر اذان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا، اور نماز کی ترتیب جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام بھی مدینہ منورہ سے ہی شروع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کر جانے کے بعد بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو حیران کن تھے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اسی اثنا میں خدا کی شان یہ ہوئی کہ اس ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ کے اندر کوئی بھی مذکر بچہ پھر پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر پیدا ہو جائے تو مر جاتا تھا۔ 4 مہینے تک کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی عجیب کیفیت مطلب پیدا ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہا کسی کو۔ جب یہ کیفیت کی شروعات ہوئی نا، یعنی کہ ابھی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 مہینہ گزرا، جدھر بھی ولادت ہو رہی ہے تو وہ جی پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے، مؤنث کی ولادت ہو رہی ہے، مذکر پیدا ہی نہیں ہو رہے، لڑکے پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ اب 1 مہینہ تو انہوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے، ہم چونکہ مکہ کی اتنی خطرناک گرمی ہوا کرتی تھی، وہاں سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں اور وہاں کی موسم کا فرق ہوگا، ادھر مدینہ کا تھوڑا الگ موسم ہے اور وہاں کی کھجوروں کا ایک الگ انداز ہے ادھر کا، تو موسم بدلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر ہوا ہو۔ 1 مہینہ جو ہے نا لوگ غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، بھئی نہیں ہو رہی، واقعی مذکر لڑکے اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہے۔ اسی طرح پھر صحابہ کہتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد اگلا مہینہ ہم غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، بھئی کہیں تو شاید جو ہے کوئی کسی کے ہاں مذکر لڑکا جو ہے پیدا ہو جائے، لیکن جب دیکھتے تو پتہ چلتا جی مؤنث۔ 2 مہینہ گزر گیا، اسی طرح ہم غور کرتے چلے گئے، 3 مہینہ آ گیا، وہ پورا مہینہ گزر گیا، پھر 4 مہینہ، اب ہمیں تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ اب شک آنے لگ گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی ہے، جو ہے نا مذکری اولاد نہیں ہو رہی اور مؤنث پیدا ہو رہی ہیں، صرف بچیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب کہتے ہیں جب 4 مہینے کا عرصہ گزرا، یہودی تو پہلے ہی مخالف تھے، یہودیوں نے اب تانے دینا شروع کیے اور عجیب عجیب باتیں اور جملے کسنا شروع کیے، اور کیا کہنے لگے کہ دیکھا پتہ چل گیا تم لوگوں کے حرکتوں کا، تم کو اب پتہ چل رہا ہے نا، اب دیکھا ہم نے تمہارے اوپر کیسا پورا 100% جو ہے نا جادو کر دیا۔ اب اس جادو کی وجہ سے تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، چنانچہ اب تم لوگوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ سارے مسلمان اب گئے۔ اور یہ تو بات حقیقت تھی کہ اگر واقعی لڑکے جو ہے پیدا نہیں ہوں گے اور صرف بچیاں ہی پیدا ہوتی رہیں تو پھر کیسے نسل انسانی آگے چلے گی، بڑھے گی، جب کوئی مرد ہی نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ مرد سارے ختم تو پھر تو نسل انسانی ختم، چنانچہ لڑکا ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ اور یہودیوں نے، عجیب کافروں نے اس کو جو ہے نا مکر و فریب کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ اب آپ غور کریں کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے کے تمام تر معاملات جو ٹھیک فرمائے نا اور ختم کروائے، اس کا جو تمغہ جاتا ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے جاتا ہے کہ ان کو یہ تمغہ پہنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں پوری ہجرت کے واقعے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم امانت ہے خود اللہ کی، وہ ابو بکر کے ذمے مل گئی۔
پھر جو کھانا پہنچانے والی اسما وہ ابو بکر کی جو ہے نا دوسری اہلیہ کی بیٹی ہیں. پھر جو چرواہا جو نشانات مٹانے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے والے وہ ابو بکر کے غلام ہیں. پھر جو ان کو دودھ پہنچانے والا ہے وہ بھی یہ چرواہا ہے. پھر جو مکہ کی ساری ایک سے ایک 24 گھنٹے کی خبریں پہنچانے والا ہے وہ ابو بکر کے بیٹے ہیں. دیکھیں سارے معاملات. اور پھر یہ معاملہ بھی کہتے ہیں جو اللہ کی شان دیکھیں جو ختم ہوا نا تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چنا. اور کیا واقعہ ہوا کہ بی بی اسما یہ ہجرت کر کے نا مکہ سے مدینہ پہنچی. جب بی بی اسما جو کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور دوسری والدہ سے ہیں یہ، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری اہلیہ ہیں ان سے اسما پیدا ہوئی تھی، تو یہ حضرت عائشہ کی جو ہے نا بہن بھی ہیں. چنانچہ کہتے ہیں جب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی یہ آئیں مدینہ پہنچی، مکہ سے انہوں نے ہجرت فرمائی، تو اسی دن ان کے ہاں چونکہ وہ حاملہ تھیں تو لڑکا پیدا ہوا. اب جب بچے کی مذکر لڑکے کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام بھی جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عبداللہ یہ نام تھا. تو جیسے ہی پیدا ہوا تو اب لوگ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس بچے کو پیدا ہوتے ہی نہ لے کر بھاگے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام میں پہلی مرتبہ نہ تحنیک فرمائی. تحنیک کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کھجور لی اور اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا. چبانے کے بعد وہ اپنے لعاب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس بچے کے منہ کے اندر نا جبڑوں میں نا چپکا دی. یعنی کہ وہ بچہ جو پہلی اس کی غذا ہو وہ مٹھاس والی میٹھی ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے تحنیک کرنا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ سنت عمل ہے. لیکن آج کل ماشاءاللہ بہت سے والدین ہیں اور بہت سے مسلمان جوڑے ہیں جو ان چیزوں کو الحمدللہ جانتے ہی نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہماری بلا سے. اپنے نبی کے ہی طریقے کو نہیں جانتے کہ بچے کے ساتھ پہلے ہی اس کی پیدائش ہوتے ہی کیا کرنا ہے. تو کتنی دفعہ ایسے واقعات ہوئے خود ہمارے سامنے بھی کہ والد ہے اور مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ، بچپن سے مسلمان ہے، کوئی نیو مسلم ابھی نہیں مسلمان ہوا، اس کے بچہ پیدا ہو گیا، جی حضرت آپ اذان دے دیں. بھائی تم دو نا، تم اس کے باپ ہو. نہیں جی وہ میں دے نہیں سکتا، مجھے جو ہے نا ناپاکی ہے. وہ جی میں پاک نہیں ہوں. او جی میرا وضو نہیں ہے. او جی مجھے اذان ہی نہیں کوئی آتی. ارے بھائی اللہ کا بندہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں ہم بستری آتی ہے ماشاءاللہ، اذان تم نے نہیں سیکھی، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اللہم انی اعوذ بک من جنبنا الشیطان و جنب الشیطان، یہ دعا تمہیں نہیں آتی. یہ کتنی برائی کی بات ہے. اگر جو یہ دعا نہیں پڑھتا ہم بستری کے وقت شیطان شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے مزے پورے کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں. میں تو صرف کوڈ کر رہا ہوں، میں تو بس ایک ذریعہ بن رہا ہوں اس کا، کہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو 1400-1450 سال پہلے آپ کے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اب آج کا نوجوان جس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ یہ عمل کر رہا ہے اور کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، کوئی وہ سنت عمل جو پیشانی کے بال پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کی پہلی رات جو مطلب زوجہ کے دعا پڑھی تاکہ اس کی پیشانی پوری زندگی کے لیے تمہارے لیے بابرکت بن جائے. یہ عمل کون کر رہا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ کون نوجوان ہے جو ہمارے پاس آتا ہو شادی سے پہلے اور کہتا ہو کہ بہت کم ہیں جو آتے ہیں، آنے والے آتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک عمل سیکھتے ہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہاں پر تحنیک فرمائے، کھجور کو منہ سے چبا کے. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دیکھیں کہتے ہیں کہ جو چیز سب سے پہلے داخل ہوئی وہ کیا تھی؟ مٹھاس. یعنی کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی مٹھاس
اس کے تو کیا ہی کہنے. ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کا بول شریف پی گئے تھے, پیشاب جو نبی علیہ السلام نے ایک برتن میں کر کے رکھا تھا, رات کا وقت تھا, وہ صحابی کو پتہ نہیں تھا, وہ سمجھے کہ کوئی پانی ہے اور وہ پی گئے پورا. کہتے پوری زندگی اس صحابی کے جسم سے خوشبو آتی رہی, ساری زندگی. جو وضو کا پانی ہوتا تھا صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے, اٹھا اٹھا کے ملتے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو یہ بڑا مبارک پانی لگتا ہے, آپ کے جسم سے جو ٹکرا گیا یہ کوئی معمولی ہے. تو جس کے جسم میں سب سے پہلے لعاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جائے. ایک دن گزر گیا, اب لوگ دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, اور اس طریقے سے کہتے ہیں کافی دن گزر گئے. تو دیکھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بھال رہے ہیں کہ ماں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, زندہ ہے, اور بچہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, زندہ ہے, اس کو کوئی موت نہیں آ رہی. تو اب ان لوگوں نے ان کو اٹھایا اور پورے مدینہ میں نا گشت کرنا شروع کیا. یہ لے کر گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں پورا باقاعدہ, اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو یہ گویا یہودیوں کو جتلا رہے تھے کہ ارے او یہودیوں جھوٹو, او جھوٹ بولنے والوں, او مکر و فریب کرنے والے, اے یہودیوں, یہ مکر و فریب یہودی کا قیامت تک ختم نہیں ہوگا, یہ آج بھی چل رہا ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا خطرناک ان کا مکر و فریب ہے کہ تم جھوٹ بولتے تھے کہ تم نے جادو کر دیا ہے, یہ لو دیکھو مسلمانوں کے یہاں بچہ اور وہ بھی لڑکا پیدا ہو گیا, لاؤ اپنا جادو, کدھر ہے تمہارا اب جادو. تو کہتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگے. اور ایک عجیب اتفاق کی بات ہے جو یہاں بتا دوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے اس وقت بھی تمام صحابہ نے جو نعرہ بلند کیا, مدینے کی وادیوں کے اندر نعرہ بلند ہوا, جو صدا اٹھی وہ اللہ اکبر کے نعرے تھے. اور جب یہ شہید کیے گئے نا, حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی لگائی تھی مکہ کے اندر. جب ان کو پھانسی لگائی اس نے, تو کہتے ہیں اس وقت بھی اس کی جماعت کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے یہی نعرے لگائے تھے اللہ اکبر کے. یعنی بڑی حیرت کی بات تھی کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے پیدائش پر بھی تکبیر کے نعرے بلند ہوئے, اور ان کے شہادت پر بھی تکبیر کے نعرے بلند ہوئے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو مکہ کے اندر نعرے بلند کرنے والے تھے, ان سے بہت زیادہ بہتر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر نعرے بلند کیے تکبیر کے. ظاہر ہے حجاج بن یوسف نے تو یہ عمل غلط کیا, لعنت زدہ والا عمل کیا. بہرحال پیدائش کے وقت مدینہ منورہ میں صحابہ نے خوشی میں نعرے لگائے تھے, اور ادھر انہوں نے جو ہے نا وہ برائی میں نعرے لگائے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی اسما, یہ بھی کیا ماں تھیں زبردست, عجیب. عبداللہ ابن زبیر ایسے صحابی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی پر جو ہے نا چڑھے میں لگی ہوئی ہے پھانسی انہیں, اور کہتے ہیں والدہ اسما جو ہے نا وہاں سے ان کا گزر ہوا تو ماں نے پتہ ہے کیا جملہ اس وقت کا اپنے بیٹے کو جو ہے سولی پر چڑھا ہوا دیکھتے ہوئے سامنے, کہتے ہیں گزرتے ہوئے یہ رک گئیں اور کہنے لگیں کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے اترا نہیں ہے. دیکھیں کہ ابھی تک میرا سوار جو ہے وہ گھوڑے پر ہی موجود ہے, گھوڑے سے اترا ہی نہیں. تو جو بھی شخص وہاں سے گزرتا نا تو وہ کیا کہتا کہ رحم اللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, اللہ رحم کرے عبداللہ ابن زبیر پر, اور جس نے اس کو پھانسی پر لٹکایا اللہ اس پر لعنت فرمائے. کہتے ہیں جو بھی وہاں سے گزرتا تھا نا وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ عبداللہ ابن زبیر پہ رحم فرمائے, اور جس نے بھی ان کو جو ہے نا پھانسی دی, پھانسی کے اوپر لٹکائے, اللہ اس پر لعنتیں فرمائے. جب حجاج کو یہ پتہ چلا نا کہ بھائی کروڑوں ماشاءاللہ لعنتیں مجھے مل گئی ہیں اب تک,
اب اس نے اپنے لوگوں کو دوڑایا اور کہا بھائی فوراً جو ہے نا دیر کیے بغیر ان کو پھانسی کے تختے سے اتارو نیچے. یہ تو اتنی لعنتیں جو ہیں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو گزر رہے وہ مجھے لعنتیں کرے جا رہے ہیں. چنانچہ ان کو فوری جو ہے نا آپ وہاں سے الگ کریں. تو اب الحمدللہ مدینہ منورہ کی فضا میں جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا، وہ مذکر بچے کی پیدائش کا بھی ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اس پیدائش نے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اس نے رسم سحر کو توڑنے کا وہ ذریعہ بنا. اب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو اور بھی مزید واقعات پیش آئے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سریہ جو تھا وہ مدینہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا. سریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے غزوہ اور دوسرا ہوتا ہے سریہ. غزوہ تو وہ جہاد اور وہ جماعت ہوتی ہے جہاد کی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے نا شامل ہوئے ہوں. اور سریہ وہ جماعت ہوتی ہے جہاد کی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو مرتب کیا ہو، ترتیب دی ہو، اور اس کا ایک امیر جیش لشکر کا بڑا امیر جو ہے وہ متعین کر دیا ہو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ساتھ بنفس نفیس نہ نکلے ہوں. آپ نے وہ جماعت تیار کی ہو. چنانچہ جو پہلا سریہ بنا اس کا امیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا کہ بھئی تم جاؤ اور کافروں کی ایک جماعت راستے میں سے نا قافلہ ان کا جا رہا ہے تو اس پر آپ نے حملہ کرنا ہے، اس پر حملہ کرو. تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو بنی دمرہ کا قبیلہ تھا ایک بہت بڑا، جس علاقے سے اس وقت وہ قافلہ جو ہے نا گزر رہا تھا. وہ پھر درمیان میں آ گیا بیچ بچاؤ کرنے کہ بھئی یہ چونکہ میرے علاقے سے ابھی گزر رہے ہیں لہذا آپ ابھی حملہ نہیں کر سکتے یہاں پہ. جب میرے علاقے سے نکل جائیں تو ہمارے سیکٹر 4D سے یہ گزر جائیں اور سرجانی میں کہیں جائیں یا ادھر اس طرف چلے جائیں خدا کی بستی کی طرف، ہمارے علاقے سے نکل جائیں بھئی ہمارے علاقے میں ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے. چنانچہ یہ اس ظاہر قبیلے کے سردار کا ایک امن کا طریقہ تھا کہ اس کے علاقے کے اندر اس طریقے سے ماحول خراب نہ. چنانچہ کہتے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لڑائی کے پھر وہ چونکہ رک گئے تو اب وہ قافلے کو تو پتہ چلا بھاگ گیا وہ تیزی سے، اور پھر یہ مدینہ جو ہے نا واپس لوٹ آئے، یہ حملہ نہیں کر سکے. لیکن سریہ اور غزوات کی ابتدا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی مدینہ منورہ کے جو اہم واقعات ہیں نا ہجرت کے بعد وہاں سے شروع ہوئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد کسی نے کیا بات خوب کہی تھی کہ ہر نبی تو آیا جانے کے لیے، ہر نبی تو آئے جانے کے لیے، مگر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے چھا جانے کے لیے. یہ بڑا فرق تھا نا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر نبی کو بھیجا اور وہ جب چلے گئے ان کی نبوت بھی چلی گئی، ان کی شریعت بھی ختم ہوتی چلی گئی. لیکن محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو چھا گئے، ایسے کہ آپ کی نہ نبوت پھر ختم ہو سکتی ہے اور نہ آپ کی شریعت ختم کر سکتا ہے. چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے تو آپ کی نبوت کو اور آپ کی شریعت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور دوسری بڑی شان یہ ہے کہ چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو آپ کی تو وقت اور حیثیت اور عزت اور شان اور مرتبہ تو اور زیادہ بڑھتا چلا گیا، جس کو قرآن نے بھی کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہر گویا کے آنے والا جو وقت ہے نا وہ پہلے سے بھی آپ کے لیے اور زیادہ بہتر بنتا چلا گیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اور مزید جو واقعات ہوئے ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء مسجد کی تعمیر کی. اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ جو خریدی، اور وہ دو جو ہے نا بھائیوں کی جگہ تھی جو یتیم بھی تھے، وہ سارا واقعہ میں نے سنایا.
وہ جگہ پر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، اور یہ گویا سب سے پہلی وہ مسجد ہے اسلام کی کہ جس میں سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا اس کی بنیاد ڈالی، جس کو آپ اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اصحاب صفہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست مدرسے کی جو بنیاد ڈالی، تو یہ وہ مدرسہ تھا اسلام کا کہ جہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک سکھانے کا انتظام کیا گیا، اور یہ وہ مدرسہ تھا مسجد کے متصل ساتھ جڑا ہوا کہ جس میں جو صحابہ اس کے اسٹوڈنٹ تھے نا، وہ ماشاءاللہ سے ایسے تھے کہ جو قیام بھی ادھر ہی کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاسٹل بھی ادھر ہی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل اجازت دے دی تھی، کیونکہ قرآن کا علم سیکھتے سکھاتے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ تعلیم سکھلایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اس مقام کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ آج لوگ کس طریقے سے تمنا رکھتے ہیں، ہر مسلمان کی دل میں تمنا ہے کہ وہ اس جگہ پر کم از کم تھوڑی دیر عبادت کرنے کا اسے موقع مل جائے، اور الحمدللہ جس کے دل میں تمنا ہوتی ہے اسے موقع بھی ضرور مل جاتا ہے، اگرچہ کتنی بھیڑ ہو۔ تو اصحاب صفہ وہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے دنیا اور اس کی ہر آسائش کو گویا کہ چھوڑ دیا کہ بھئی ہمیں دین جو ہے نا وہ اصل حاصل ہو جائے، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل رہی تھی تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ مسجد نبوی کے شمالی حصے کے اندر اصحاب صفہ کی جو جگہ ہے، ٹکڑا ہے، یہ وہاں پر بنا چبوترا، اور اسی چبوترے کو اصل میں صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھنے والے اور علم سیکھنے سکھلانے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ ان کے قبیلے یہاں پر موجود تھے، وہ تو ہجرت کر کے مہاجرین تھے، زیادہ تر ہجرت کر کے آئے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو دیکھے، متصل ایک سایہ دار جگہ جو ہے نا آپ نے تیار کروائی، اور وہیں پر ان کو رکنے اور ٹھہرنے کی مکمل اجازت مل گئی۔ اب ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اور ان اصحاب کا دن رات کا مشغلہ جو تھا نا 24 گھنٹے کا، وہ قرآن کی تعلیم سیکھنا، حدیث سیکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنا، آپ کے اعمال کو یاد کرنا، یہ سب تھا۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اگر یوں بھی کہہ دیا جائے کہ یونیورسٹی کے، یہ مدرسہ نما یونیورسٹی تھی اسلام کی پہلی، اس کے پروفیسر بھی اور ٹیچر بھی اور استاد بھی، معلم کون تھے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عبادت کیا، تہجد کیا، اور ذکر و اذکار کیا، اور قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا اصل مشغلہ تھا۔ ان تمام صحابہ جب بھی کہتے ہیں جہاد کا موقع آتا تو یہ وہ صحابہ اصحاب صفہ والے ہوتے تھے جو سب سے اگلی صفوں کے اندر ہوتے تھے، جہاد کے لیے سب سے پہلے اٹھ کے جاتے تھے، پہلے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اصحاب جو حیثیت رکھتے ہوتے تھے، جیسے کہ بعض ایسے صحابہ اکثر وہاں تھے جو کہ انصار تھے، اور ان کے بڑے وہاں پر جو ہے نا باغات ہوا کرتے تھے، خصوصاً کھجوروں کے، تو وہ کیا کرتے تھے، کھجوروں کے خوشے اور پوری ڈالیاں جو ہے نا توڑ کے لا کر یہاں لٹکا دیتے تھے مدرسے کے قریب کہ بھئی جس کو بھوک لگے تو وہ اس میں سے نوش فرما لے۔ چنانچہ ان کے کھانے پینے کا انتظام اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق آپ جانتے ہیں، یہ بھی اسی اصحاب صفہ کے سب سے ٹاپ کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، جن سے سب سے زیادہ احادیث اور روایات اس وقت ہمیں ملتی ہیں۔ جو بھی علماء کرام، مفتیان کرام احادیث پڑھتے سیکھتے سکھلاتے ہیں، سب سے زیادہ نام آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ بار بار جو نام آپ کو زیادہ ملے گا وہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ ٹاپ کلاس کے اس کے اسٹوڈنٹ تھے اصحاب صفہ کے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑی روایات ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سلمان فارسی،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی گویا پہلی یونیورسٹی ہے اور اس کی پہلی اسلام کی رہائشی درسگاہ بھی ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے صحابہ میں معلم، قاضی، سپہ سالار، مجاہدین اور ایک سے ایک جو ہے نا قابل بن کر لوگ نکلے ہیں صحابہ. یہ ایسی زبردست جماعت، اور اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت نمبر 28 میں بھی فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کے اصحاب کے متعلق ہی یوں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ روکے رکھیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو صبح و شام جو ہے نا اللہ کی یاد کے لیے جو ہے نا فارغ کر دیا گویا. تو آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی کہ تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھلانے کا عمل اس قدر مبارک ہے کہ جس کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس سے بالکل عین جو مراد ہے نا اللہ کی، وہ اصحاب صفہ والے اصحاب ہیں، صحابہ مراد. اور اصحاب صفہ نے یہ بات ثابت بھی کری، علم دین کو اس پختگی کے ساتھ حاصل کیا. اگر یہ صحابہ نہ بیٹھتے خدا نہ خواستہ اور یہ کہہ دیتے بھائی ہمیں تو دنیا کے بڑے بکھیرے ہیں، بھائی بہت مہنگائی ہے، پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے، ڈیزل بھی دیکھو کہاں پہنچا ہوا ہے، اور کتنے اخراجات ہوتے ہیں، انسان ہیں ہم تھوڑی یہ کوئی ایک ٹکڑے میں آپ ہمیں بٹھا دیں گے اور علم دین بس پڑھاتے رہیں 24 گھنٹے، آپ ہمیں جو ہے جامع مسجد القادر میں ہی بٹھا دیں. یہ تو ہم جیسے تنگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ ذرا سا اندازہ کریں، غور کریں کہ یہ صحابہ اگر نہ رکتے خدا نہ خواستہ تو یہ علم جو ابھی ہم بھی بتا رہے ہیں تو یہ ہم تک کوئی پہنچتا؟ یہ تو مفقود ہو جاتا، پھر یہ علم ختم ہو جاتا. کوئی آپ کو دین کی پرچار اور کوئی دین پہ عمل کرنے والا شاید آپ کو کوئی پتہ نہیں مسلمان بھی ملتا نہیں ملتا. تو یہ تو ان اصحاب نے شکر ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے نا قتل کر دیا، ذبح کر دیا، اور دین کے لیے مر مٹ گئے، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے. آپ اگر پچھلا دور یاد کر لیں نا، جو مکی زندگی کا ہم نے سارا بتایا، بیان کیا، تو جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کو کہہ دیا تھا یا اللہ یہ بس چند ہی ہیں میرے ساتھی، 42 یا 43 مجھے ملا کے، اگر یہ گئے تو پھر ختم. اصحاب بدر کے موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا نا یا اللہ یہ 313 ہیں بس، کیا نبی کا یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اگر 313 بھی شہید ہو گئے تو پھر اسلام نہیں اللہ پھیلا سکتے؟ اللہ کیا جو ہے پہاڑوں سے تبلیغ نہیں پھیلا سکتے؟ اللہ ہواؤں فضاؤں اور سمندروں سے نہیں پھیلا سکتے؟ کیا ہمارا یہ یقین ہے؟ کیا نبی کا یہ یقین ہوتا ہے؟ ایسا نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، فقہا لکھتے ہیں، یہ مفسرین بتلاتے ہیں یہ بات، کہ نبی کا اللہ سے ایسا تعلق تھا گہرا زبردست کہ وہ اس آخری درجے پہ بھی جا کے انہوں نے نا یہ بات بتلا دی کہ یا اللہ یہ اتنی محنت میں نے ان پہ کی ہے، تیار کیا ہے، یہ ایک جماعت تیار ہو گئی ہے جو تمام مشکلات اور تکالیف کو برداشت کر کے اب ان میں سے سارا کھوٹ نکل چکا ہے، یہ کھرے جو ہے مسلمان بن چکے، کھرا ایمان ہے ان کا 100%. یہ ایسے ہیں 2 رکعت ابھی پڑھیں گے ادھر پانی نکال لیں گے، یہ ایسے ہیں 2 رکعت ادھر پڑھیں گے ادھر بارش کرا لیں گے، یہ ایسے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے اور ساری برکت کرا لیں گے. ان کے لیے کوئی بھی چیز اب مشکل نہیں، چونکہ یہ اب اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، اتنی مشقتیں اور مصیبتیں اور تکالیف اور تعذیبوں کو برداشت کرتے کرتے کہ یہ اب ہیرا بن چکا ہے. ہر صحابی یہ ہیرا بن گیا. صحابہ کی تو کیا شان ہے، ہم تو ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. سارے کتب، ابدال، اولیاء، ولی اللہ، علماء، فقہا، مفسرین، سب کے سب مل جائیں
تو ایک سب سے جو سمجھانے کے لیے بس یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں استعمال نہیں کرتا، کہ کم سے کم درجے کا بھی جو صحابی ہے نا، اس کی بھی جوتے کی خاک کو ہم نہیں پہنچ سکتے. اس کا درجہ ایسا اونچا درجہ ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جو ہے ان کی تربیت فرمائی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. اور دنیا میں اس وقت سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن. یہ ہم سیرت بھی کیا ہے سارا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے تو کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ تو یہ حضور کی سیرت ہی تو ہے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن سارا کا سارا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ساری. جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھنے کا ایک فارمولہ ہے. تو سب سے بہترین تو وہ انسان ہے جو اس وقت قرآن پڑھ رہے، پڑھا رہے. اصحاب صفہ نے اس حدیث کو نا اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا تھا کہ بس ہم نے یہ علم سیکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ اصحاب صفہ کی تعداد جو ہے یہ کم و بیش ہوتی رہتی تھی، چونکہ صحابہ جیسے جیسے ماشاءاللہ یوں سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ عالم بنتے چلے جاتے تھے، یعنی کامل ہوتے چلے جاتے تھے، علم پختہ ہوتا چلا جاتا تھا تو وہ فارغ ہو کے پھر ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، چلے جاتے تھے، فارغ التحصیل ہو جاتے تھے. جو بقیہ ہوتے تھے وہ آرے ہوتے تھے. تو اس طرح جو تعداد تقریباً بتلائی ہے کہ وہ کہتے ہیں 83 سے لے کے 93 سے لے کے 400 تک یہ وہ اصحاب تھے، صحابہ تھے کہ جو اصحاب صفہ میں شامل ہیں، جن کے نام میں نے آپ کو عرض کیے. کچھ نام اور بتا دیتا ہوں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، زیادہ حدیثیں ان سے وارد ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے جو والد ہیں جندب بن جنادہ، زہد کی مثال تھے، تقوی کی اعلیٰ مثال. حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ٹیکنیکل دماغ رکھنے والے. آپ جانتے ہیں غزوہ خندق کے اندر انہوں نے جو ہے نا خندق کے کھودنے کا مشورہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا. گریل جو بنائی تھی نا منجنیق، جو ایسے پھینکتی تھی بھاری سے بھاری چیز کو، وہ ان کا آئیڈیا تھا. بڑے آئیڈیلی جو ہے نا یہ صحابی تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، یہ روم سے آئے تھے، سارا مال چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے آ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جانتے ہیں واقعات، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقیہ امت کہلاتے ہیں، یعنی کہ دین کی سمجھداری اللہ نے ان کو بڑی دی. حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نوجوان صحابی ہیں، ان سے بھی بڑی کثیر روایات منقول ہیں. حضرت واصلہ بن اسقع، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس ان کے پورے نام میں آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر، یہ صبر کا پہاڑ صحابی تھے، ایسا صبر. حضرت خباب بن ارس، اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی سخت تکلیفیں اٹھائیں، بہت برداشت کی انہوں نے، اور آخر جو ہے ان کی شہادت بھی ہوئی تھی. مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ، عویمر بن یزید، حضرت شداد بن اوس، حضرت صوبان، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. حضرت سفیان بن ابی زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، کچھ عرصہ یہ صفہ کے اندر جو ہے نا طالب علم رہے. حضرت عقبہ بن عامر، حضرت فضالہ بن عبید، حضرت معاذ بن حارث، حضرت عوف بن مالک اشجعی، حضرت حنزلہ بن ابی عامر، یہ غسیل الملائکہ ہیں، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا جب شہادت ہوئی ہے. حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گھر اپنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خوب علم انہوں نے سیکھا سکھلایا، اور ایسے زبردست ہر ایک صحابی ان میں سے انمول موتی بن کے نکلا. اور جتنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہاں پر مشرکین تھے جو بتوں کو پوجنے والے تھے، کافر لوگ تھے.
لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. اب صرف وہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ آپ کے مخالف تھوڑی تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر تو یہودی بہت کثرت کے ساتھ جو ہے نا آباد تھے. تو الکفر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحد، الکفر ملت واحد، کفر چاہے جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، جیسا بھی ہو، آپس میں کتنا لڑا ہوا بھی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کا بالکل خطرناک ترین دشمن بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مخالف آئے گا، کھڑا ہوگا، تو وہ ایک ساتھ ہو جائیں گے سارے. پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے ہماری طرح جی یہ دیوبندی ہے تو وہ فلانا شیعہ ہے، تو یہ سنی ہے، تو یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، تو وہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، وہ ڈھمکانا ہے. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. وہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ غور کر لیں. اور یہ مشاہدے کے اندر ہمیشہ نظر آتی ہے کہ یہود و نصارہ کی جو آپس کی بھی دشمنی ہے نا، اگر آپ جانتے ہیں تو اس کی بھی پوری دنیا کے اندر کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی. وہ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب کبھی دونوں میں سے کسی کو بھی موقع مل جاتا ہے نا تو اس نے دوسرے کا قتل عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر عام قتل کرا ہے. پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختصرل جو تھا نا اس کے دور کے اندر 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے تھے، 6 لاکھ یہودی. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں اچھی طرح اس طریقے کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جن کے اندر اس طرح ہوا ہے. ایک ایک دن کے اندر کئی لاکھ یہودیوں کو ان نصرانیوں نے قتل کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی طرح جب یہودیوں کو موقع ملا تو انہوں نے بھی نصرانیوں سے بڑا انتقام لیا خطرناک انداز میں. تو آج تک بدلہ وہ لے بھی رہے، لیکن بس انتقام لینے کے طریقے الگ ہیں. آج کے زمانے میں جو انتقام لیا جا رہا ہے نا وہ اقتصادیات کے لیول پر لیا جا رہا ہے. اقتصادیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو آج کل پوری دنیا جو ہے نا یہودیوں کے شکنجے میں، پنجے کے اندر جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے. سو ملٹی نیشنل کمپنیز تو فلانا ڈمکانا جو پروڈکٹ اٹھا کے اپنی مارکیٹ میں ہم مسلمان بھی دیکھ لیں تو اس کے پیچھے یہودیوں کے شیئرز موجود ہیں، اور ہر چیز کا پروفٹ اور نفع جو ہے نا وہ جا کے یہودیوں کو حاصل ہو رہا ہے. تو آج بھی وہ مسلمانوں کے مخالف تمام تر ہتھیار جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بچے بٹ کوائن اور ڈیجیٹل کوائن اور فلانا کوائن اور یہ کوائن جو جس کے پیچھے جو اصل جڑ ہے وہ یہودی ہیں، اس کے اندر اپنی حلال کی کمائی کو انویسٹ کر رہے ہیں. ادھر کیا انہوں نے کیا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کما لیا، وہ جی سارا ادھر انویسٹ کرتے تھے. 3 لاکھ انہوں نے انویسٹ کرا، اب وہ کرتے کرتے 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ ہوا. سارا لگایا وہ سارا 20 کا 20 گیا، ختم. وہ انہوں نے اصل میں آپ کو کمانے کے لیے، آپ کے لیے وہ کمائی نہیں تھی، وہ ان کی کمائی تھی. وہ آپ سے ایسے کماتے ہیں. یہ پورا سسٹم پیچھے یہودی کے ہاتھ میں، اور ہمارے مسلمان بچے بیچارے بیوقوف. اچھا بھلا ماشاءاللہ کاروبار چل رہا ہے حلال، اور یہ ٹریڈنگ کے اندر پڑ جاتے ہیں اور سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بار بار دکھایا جاتا ہے کہ بھائی 40,000 50,000 تو تیری تنخواہ ہے جو تو نوکری کر رہے ہو، اور جی وہ ٹریڈنگ کرو تو اس انسان کی تو 40-50 ہزار تو وہ تیل میں لگا دیتا ہے، گاڑی کے فیول میں، جتنی تمہاری تنخواہ. ایسے ایسے ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے ہیں کہ نوجوان پاگل ہو جاتے ہیں. ان کا تو خون بھی گرم ہوتا ہے نا، جوش مار. اب زیادہ کی لالچ کے چکر میں جو تھوڑا بہت جمع بھی کیا ہوتا ہے، جمع پونجی، وہ بھی ضائع کر کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کو عقل آتی ہے اب فائدہ کیا، لیکن پھر بیوقوف بنتے ہیں. تو یہ پیچھے سارا یہودی نظام ہے، گھن چکر ہے جو ان کو گھما رہا ہے. تو جب اسلام کا مقابلہ کرنا ہو نا یہودیوں اور نصرانیوں نے، تو یہ آپس میں تب بھی ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ فرمایا. آپ نے دیکھا نا اسرائیل کہاں یہودی ملک ہے، اور امریکہ کے اندر آپ دیکھیں تو نصرانی زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ کسی کے جو ماں ہے یا کسی کا باپ ہے یا کسی کا
اور کسی سسٹم کے اندر انہوں نے یہودی عورت یا یہودی مرد کو بھی شامل کیا ہے اندر، بہت ہے ایسا بھی، لیکن دونوں مل کر کیا ہے، مسلمان کے مخالف جب ہوں تو دونوں مل کر مار رہے ہیں، ایک ساتھ ہو کر جو ہے نا سارا کفر۔ اور نبی علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا۔ اسی لیے جب ایک وقت ایسا آیا، عیسائیت کا جو بڑا بابا ہے نا، پوپ کہتے ہیں نا اس کو، پوپ، اس نے بھی ایک دفعہ یہی اعلان کیا تھا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے نا کہ بھائی ہم نے یہودیوں کو معاف کر دیا، جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ اب تک کیا تھا ہم نے معاف کر، خلاص بھائی ختم۔ اب آگے کی سوچو، آگے یعنی کہ مطلب ہے کہ مل کر جو ہے نا مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اسلام کے خلاف جو ہے جب یہ ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا، جب یہ اسلام کا مقابلہ کرنا ہوگا ان کو تو یہ سارا کا سارا کفر دنیا میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو یہ امٹ کے آ جائیں گے اور ساتھ جڑ جائیں گے، سارے کافر جڑ جائیں گے، یہ پھر ایک دوسرے کے دشمن نہیں آپ کو نظر آئے۔ تو کفر یہود کا ہو، ہنود کا ہو یا کسی کا بھی ہو، مسجد اقصی ان کے مقابلے پر ہو یا بابری مسجد ہو، یہ دونوں کو توڑیں گے، یہ ان کا مشن۔ حالانکہ مسجد تو مسجد ہے نا، چاہے جامع مسجد القادر ہو، بابری مسجد ہو یا جو ہے بیت المقدس ہو، مسجد تو مسجد ہے۔ ہمارے ہاں تو ساری مساجد جو ہے وہ برابر ہے، ہاں فضیلت کا الگ معاملہ ہے، لیکن مسجد تو سبھی اللہ کا گھر ہے نا، لہذا پورے عالم کا کفر ایک ہی ہو جاتا ہے، کہیں بھی ہو بیٹھ کر کفر جو فیصلہ کرے گا نا مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہی جیسا کرے گا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو تب مشرکین جو بت پرست تھے وہ مقابلے پہ تھے، اور مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب جو مخالفین بھی تھے نا ان میں اضافہ ہو گیا، اور اب یہود بھی مقابلے پر تھے، اور یہود کے قبائل جو بڑے بڑے تھے وہ بنو نذیر تھے، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، یہ سارے قبائل بھی جو ہے نا مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ آ کر آباد ہوئے تھے، اور یہاں ان کے بڑے خطرناک قسم کی ان کی طاقت تھی، اثر رسوخ تھا یہودیوں کا مدینہ کے اندر، جس کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو ان کے جو قلعے ہوتے تھے ایسے خطرناک اور مضبوط قسم کے، انہوں نے حصون بنائے ہوئے ہوتے تھے، مضبوط ترین قلعے، دیواریں ایسی ایسی اونچی ہوا کرتی تھی، ان کی بڑی طاقت، ان کے اثر رسوخ بہت ہوتا تھا، یہ بڑے بڑے قبائل تھے، یہ خیبر تک پورا مدینہ کور کرتے تھے، اور خیبر تک یہ جو ہے نا ان کی طاقت پہنچی ہوئی تھی مدینہ کی ساری آبادی کے ساتھ، اور رابک بھی ایک جگہ وہیں پہ قریب آتی ہے، کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، سارا خیبر تک جو ہے نا ان کی طاقت پہنچی ہوئی تھی، اور یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اور ان کا اس وقت بھی ہولڈ جو تھا نا، ان کی طاقت جو تھی وہ سارا کا سارا مدار تھا سود کی بنیاد پر، انہوں نے ان سب کو سود دے کر، قرضے دے دے کے سود پہ پھنسایا ہوا تھا، جیسے آج بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ پھنسائے ہوئے سود کے اوپر جکڑے ہوئے تھے، سارے ان کے مقروض تھے تو ان کے آگے غلام بنے ہوئے تھے، اور وہ یہودی تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ آگے گویا ہماری حکومت ہے، ہمارا ہی سلسلہ چلنا ہے، اور ہماری جو ہے نا قیادت بنے گی، اور ہم ہی اصل سیاست کریں گے اور ریاست بنائیں گے، اور ہم ہی اس کے جو ہے نا اصل مالک ہوں گے۔ یہ تو ان یہودیوں کا خواب تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو یہ یہی سمجھتے تھے، لیکن کہ یعنی کہ ہم یہ نبی آئے گا آخری اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور گویا ہم مسلمان بن جائیں گے، اور پھر ہماری حکومت ہو جائے گی، ہمارا سارا ہولڈ ہوگا، اثر رسوخ ہمارا ہوگا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولد اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوگا، اب ان یہودی بدبختوں کو جو ہے نا کیا ہو گیا، حسد ہو گیا، اور یہ مخالفت کے اندر آ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بنو اسحاق سے جو ہے نا ان کو پیدا ہونا چاہیے تھا، جہاں سے ساری بنی اسرائیلی قوم آئی ہے، سارے بنی اسرائیلی جدھر سے یہودی نکل کے آئے، تو یہ کیسے ولد بنو اسماعیل سے جو ہے نا پیدا ہو گئے یہ نبی، ان کو پھر حسد ہو گیا، اس سے مبتلا ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہودیوں کے بھی دو گروہ بن گئے، ایک گروہ تو وہ تھا جو کھلا دشمن تھا، کافر تھا، کہ بھائی ہم تو کافر ہیں اور یہودی ہیں پکے، اور جی تم مسلمان ہو تو ہم تمہارے دشمن ہیں، بات ختم۔ اور کھلے دشمن پتہ ہوتا تھا مسلمانوں کو بھائی یہ کافر ہے، یہودی ہے۔
اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مسلمان بن جائیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں، اور جو ہے نا ان کے ساتھ مل جل کر ان کی سوچ کو دیکھیں، سمجھیں، اور ان کے واقعات اور حالات کو ذرا قریب سے دیکھیں حقیقت میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن اندر سے حقیقت میں یہ کہتے تھے کہ ہم اصلاً ہیں تو یہودی ہی، ہم اندر سے تو یہودی ہیں، تو اپنے یہودیت کو اور کفر کو جو ہے نا چھپاتے تھے۔ اور یہ لوگ شریعت کے اعتبار سے اس وقت جو ہے نا ان کو منافق کہا جاتا تھا، کہ جن کے دل میں یہودیت تھی، کفر تھا، اور منہ پر سامنے وہ کیا بنتے تھے؟ مسلمان بنتے تھے، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ اور یہ منافقین کا گروہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں تھے، اندر سے یہ جانتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ دیکھیں تو چند محاذ بن گئے۔ ایک تو مشرکین بت پرست جو کافر تھے، دوسرے نمبر پر یہودی آ گئے، اور تیسرے نمبر پہ یہ منافقین لوگ آ گئے جو بڑے خطرناک، اذا جاءک المنافقون، ٹھیک ہے نا۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے اور خطرناک درجے کے اندر منافقین لوگ موجود ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق ہونے کی اور نفاق کی ایک حدیث میں نشانیاں بتلائیں، ایک میں 4 بتلائیں، جن میں یہی ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، ماشاءاللہ مسلمان بول رہے ہیں الحمدللہ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور جب جھگڑا کرے لڑے تو ایسا سخت ہو جائے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ کون سی نشانی ہمارے اندر نہیں ہے وہ بتائیں؟ تو کہا کہ اگر یہ پہلی نشانی آ گئی تو 35% منافق، دوسری آ گئی تو 70% کے قریب آ گیا، تیسری بھی آ گئی تو 100% ماشاءاللہ مبارک ہو کہ پکا منافق۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے خطرناک آگ کے اندر ہوگا جہنم کی، جو سب سے خطرناک۔ اسی اثنا میں یہ قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ حضور تشریف لائیں گے مدینہ تو ہم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے، بیعت ہوں گے۔ اسی ضمن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا بہت اونچا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان منا من اہل البیت، کہ یہ جو سلمان ہے نا فارسی، یہ تو گویا مجھ میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے۔ بھائی سلمان فارسی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے گھر کا آدمی ہے۔ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کو چھوڑ کر جو ہے نا مدینہ تشریف لائے تھے، اور ان کا بڑا طویل واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہاں سے ہجرت کرنا ہے، فارس کے رہنے والے تھے، بہت دور جگہ تھی، یہ تو الگ ملک ہے۔ ان کو اللہ نے جو ہے نا زندگی میں ہی یہ خیال دے دیا تھا کہ دنیا سے بیزار آ گئے تھے، حالانکہ ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ نا دنیا سے اچاٹ ہو گئے تھے، بالکل ان کا دل جو ہے نا دنیا میں نہیں لگتا، کہتے تھے بس میں کسی طرح نا اپنے بنانے والے کو راضی کروں۔ اس کے چکر میں وہ مختلف راہبوں کے پاس، جو اس وقت کے راہب ہوا کرتے تھے، جو سیدھا راستہ دکھلاتے تھے اور دین عیسوی پر چلنے والے تھے، اور بہت ہی کم تعداد کے اندر ایسے گنتی کے علماء موجود تھے بس، جو واقعی دین عیسوی پہ چلتے تھے۔ تو مختلف نصارہ کے جو رہبان ہوتے تھے، راہب ہوتے تھے، یہ ان کے کلیساؤں کے اندر چلے جاتے تھے اور ان کی جو ہے نا خوب خدمت کرتے تھے، اور ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے، اور دین پر چلنے کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، چونکہ دنیا سے تو پہلے ہی یہ اچاٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ جو ایک بڑا عیسائیوں کا عالم تھا نا، ان کے پاس رہ رہے تو ان کی بڑی انہوں نے خدمت کری، بڑا ان سے دین سیکھا، اللہ اللہ سیکھا، کافی باتیں سیکھی۔ اب تھوڑے عرصے بعد پھر جب اس عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا نا، اس کی موت قریب آنے لگ گئی، تو اب انہوں نے جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ یہ تو مر جائے گا، تو پھر میں کہاں تلاش کروں گا کسی ایسے نیک انسان کو، کسی اچھے بڑے عالم دین کو، عیسائیوں کا راہب بھی بھلے ہو، چونکہ اس وقت دین عیسوی ہی چل رہا تھا۔
اختتام پر تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ان کا، تو اس وقت دنیا میں کہتے ہیں صرف یہ ایک ہی آدمی ایسے تھے پورے سرزمین عرب کے اندر بھی، کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ جو واقعی دین عیسوی پر چل رہا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے خود ان کو نصیحت کری کہ بھائی دیکھو میرا تو اب وقت چلاؤ کا ہے، لہذا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ہی بندہ اور ہے بس پورے اس سرزمین عرب میں، کہ جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ وہ واقعی جو ہے صحیح دین پر چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں بس انہوں نے مجھے یہ نصیحت کری اور اس شخص کا پوری تفصیل بتلا دی، سمجھا دی، اور کہتے ہیں بس اسی اثنا میں ان کا انتقال ہو گیا میرے سامنے۔ جب انتقال ہو گیا تو اب میں پھر ان کے معاملات کر کے میں نکلا، ڈھونڈا اور میں وہاں پہنچ گیا ان کے پاس۔ تو پتہ چلا جی وہ بھی ماشاءاللہ عیسائیوں کے جو ہے بڑے عالم ہیں اور بڑے نامور عالم ہیں، اور ان کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا اور ان کے میں نے بڑی خدمت کری۔ لیکن کہتے ہیں وہ بھی عمر رسیدہ انسان تھے، بڑھاپے کے قریب تھے، ان کا وقت بھی بڑا قریب آ چکا تھا موت کا۔ تو کہتے ہیں اب میں نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ تو بڑے ضعیف ہو گئے ہیں اور قریب الموت ہیں، تو میں نے ان کو کہا حضرت مجھے کوئی راستہ دکھلا دیں، نصیحت کر دیں، آپ کا تو وقت بڑا قریب لگ رہا ہے اور یہ تو بہت کم عمر نوجوان سے تھے بالکل۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ پوری سرزمین عرب پر جب میں نے غور کیا ہے جتنا میں پھروں اپنی زندگی میں نے دیکھا اب میرے بعد کوئی بھی بندہ ایسا نہیں، سمجھو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اب جتنے وہ جعلی پیر فقیر جو ہوتے ہیں جعلی عامل شامل، وہ سب ہیں مارکیٹ میں، اب کوئی بھلا انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا لیکن میں ایک آپ کو جو ہے رائے دے دیتا ہوں کہ دیکھو ایک نبی ہے جو میرے اندازے کے مطابق بہت جلد جو ہے مکہ سے انہوں نے ہجرت کرنی ہے مدینہ، وہ آئیں گے، ان کا نام ہوگا محمد، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور ان کی شان بڑی الگ ہوگی۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد جو ہے آپ ایسا کرو سیدھا یثرب جاؤ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، مدینۃ المنورہ، کہتے سیدھا آپ سفر کریں اور یثرب جائیں۔ چنانچہ خطہ عرب کے اندر تو کوئی بھی آدمی میری نظر میں ایسا رہبان صحیح ہدایت یافتہ اب نہیں بچا، سارے ایسے پیر فقیر۔ اب بس صرف حقیقت ہے تو حقیقت میں آپ چلے جاؤ مدینہ، وہاں پر ہی انتظار کرنا اس نبی کا، اگر وہ آ گئے تو اب یہی ایک راستہ ہے آپ کی نجات پانے کا، جو آپ چاہتے ہیں دنیا سے آپ پہلے ہی بیزار ہو چکے، اب وہاں جائیں اور انتظار کریں مدینہ شریف۔ تو انہوں نے ان کو کہا بس ٹھیک ہے اب میں وہاں جاتا ہوں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لاؤں، اور وہ ہجرت کریں گے یثرب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کچھ نشانیاں بتلائیں، ان کو سمجھائے کہ دیکھو وہ ہدیے کو تو قبول کیا کریں گے لیکن صدقے کو وہ ہرگز قبول نہ کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ ایسی ذات اللہ نے بنائی۔ اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان الٹی پسلی کی طرف نیچے کی جانب ایک مہر نبوت موجود ہے، ابھری ہوئی اس الٹی پسلی کے قریب، دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کمر کی جانب، ما بین کتفین خاتم النبوہ، بائیں پسلی کے نیچے چھوٹی سی علامت ہوگی مہر نبوت کی۔ اور پھر انہوں نے بتلایا کہ دیکھو ان کا حلیہ مبارک میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ باقی رہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کے سامنے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے وہ نبی، وہ ان کا قد مبارک اتنا کوئی طویل لمبا بھی نہیں ہوگا کہ وہ برا معلوم ہونے لگ جائے، اور اس قدر کم اور چھوٹا قد بھی نہیں ہوگا کہ وہ بھی برا معلوم ہو، بلکہ درمیان قد میں ہوگا اور طول کی طرف جو ہے وہ زیادہ مائل ہوگا، یعنی کہ لمبائی کی جانب، تو یہ صفت ہوگی۔ اور اگر دیکھو وہ دو آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تو پھر وہ اونچے نظر آئیں گے،
اور اگر 1,00,000 انسانوں کے درمیان بھی کھڑا کر دو گے ان میں وہ الگ اونچے نظر آئیں گے. یہ ان کی نشانی ہے. ایک ایک نشانی یہ راہب جو ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا رہے. اور دیکھو جب وہ چلیں گے نا تو ایسا معلوم ہوگا کہ کسی اونچائی سے نہ اترائی کو نیچے کو اتر رہا, اس انداز میں چلیں گے. اور جب وہ پاؤں رکھیں گے نا تو ان کا پاؤں بالکل سختی کے ساتھ جما کر زمین پہ رکھیں گے. ایسے ڈھیلا ڈھالا پاؤں نہیں رکھیں گے, پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پاؤں کو زمین پہ رکھیں گے جما کر. اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس نبی کا چہرہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ساری نشانیاں پہچان کے صحیح بندے کو ہی پہچان لو آپ. تو کہتے ہیں ان کا چہرہ ہوگا گول, لیکن اس قدر ایسا گول نہیں ہوگا کہ آپ جیسے پرکار یوں رکھتے ہیں اور یوں گولائی بنا دیتے ہیں پوری, ایسا گول نہیں ہوگا. بلکہ کہتے ہیں کہ اس انداز کا گولائی میں کھنچا ہوا ہوگا, ایسی گولائی ہوگی جو تھوڑی سی کتابی ہونے کی شکل میں بھی جائے گی. تھوڑی سی کتابی مطلب کہ تھوڑا یوں, تھوڑا اوول شیپ جیسے تھوڑا سا چلا جاتا ہے, پورا اوول بھی نہیں, تو اس کو کتابی شکل کہا جاتا ہے, جو عین جمال کے بالکل جو ہے نا ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو چہرہ اس کو لنگوترا بھی انداز کہتے ہیں. لنگوترے انداز کا چہرہ ہوگا, ایسا خوبصورت چمکتا ہوا بالکل 100%. تو اگر جو سورج ہوتا ہے بالکل گول ٹکیا کی مانند, تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ تو بالکل ٹھیک بھی نہیں ہوتا, پھر حسن و جمال میں بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اور حضور کا جو رنگ مبارک ہوگا نا, دیکھو وہ سفید ہوگا لیکن جس میں سرخی ہوگی, لال سرخی, ایسا سفید سرخی جھلکتی نظر آئے گی تمہیں الگ. بالکل سفید بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی سن لو بالکل جو ہے نا غزالی ہوں گی. غزال عربی میں کہتے ہیں ہرنی کو, ہرنی نما آپ کی آنکھیں ہوں گی. اور ایسی آنکھیں ہوں گی کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہوا نہیں ہوگا, لیکن سرما لگی تمہیں نظر آئیں گی کہ جیسے آنکھوں میں ماشاءاللہ سرما بھرا ہوا ہے. اور سرما جب کہ انہوں نے لگایا ہوا نہیں ہوگا, قدرتی سرما آلود آنکھیں ہوں گی ان کی, سرما آلود. اور سن لو کہ ساری زندگی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 چیزیں اپنے پاس ہمیشہ رکھی. ایک سرما رکھا, دوسرا کنگھی رکھی, اور تیسرا مسواک. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی جب بھی آپ نے سفر کیا ہے تو یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی تھی. اب سرما لوگ جو ہے نا آج کل تو لگاتے نہیں ہیں. آج کل تو سرمے سے جو ہے نا لوگوں کو ایک طرح کا کہتے ہیں کہ ہمیں الرجک ہے, اور بعض ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر سیسا موجود ہے اور آپ کی آنکھ کو اندھا کر دے گا. بھائی 100 سال کتنے ہزاروں سال ہو گئے, لوگ ماشاءاللہ جو سرما لگانے والے ان کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہے, اور جو سرما نہیں لگاتے تو ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. ڈراپس ڈال رہے ہیں آج کل, ڈراپ یہ تو کیمیکل ہے. یہ آپ اپنی قدرتی آنکھ کے اندر جب کیمیکل ڈالیں گے تو صحیح آنکھ بھی خراب ہو جائے گی. تو اب بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو بات جس کے گیت گائے جاتے ہیں نا, جو بار بار بات دکھائی جاتی ہے تو انسانوں کے دماغ میں اسی کا اثر آ جاتا ہے خود بخود. تو لہذا جو ڈراپ ڈالے گا اب وہ کیمیکل ہے. بات یہ کہ کفر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا یہ ہم سے چھڑوانا بھی چاہتا ہے. اسی لیے آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھئی سرما نہ لگائیں, بڑا خطرناک ہے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں, اور یہودی انگریز کیا چاہتا ہے کہ مسلمان کو اسی کے نبی کی سنت سے دور کرا جائے, اس کے قریب نہ آنے دیا جائے. تو دماغ میں ایسی باتیں ڈال دیں. حالانکہ آپ چشمے لگے ہوئے آپ لوگ زیادہ نظر آئیں گے آپ کو. ہماری بھی آنکھوں کا جو نمبر اتنا تیز بڑھا تھا, یہ جو چوک ہوتی تھی نا وہ مٹاتے تھے تو آگے آنکھوں میں اڑتے آتا تھا. تھوڑے ہی عرصے میں وہ اثر ہو گیا, اتنی تیز ہو گئی آنکھیں. مائنس میرا خیال ہے 6 کے قریب چلا گیا تھا, ابھی تو بہرحال 1 کے سے بھی کے قریب آ گیا ہے. اب تو بہت بہتر ہے الحمدللہ. یہ بھی وظیفے سے اللہ نے ماشاءاللہ ٹھیک کر دیا. اور کہتے ہیں ایک ممیری ایک دوا ہے,
یہ سرما ہی اس کا بنتا ہے، پیسا جاتا ہے اس کو. ایک تو ممیری ہے، یہ تو مؤنث ہے. ایک ممیرہ ہوتا ہے. یہ ممیرے پتھر نما جڑی بوٹی ہے ایک، تو ممیرہ جو ہے نا وہ مذکر ہے. یہ تو عام مل جاتا ہے جڑی بوٹیوں والوں کے پاس نا، لیکن ممیری جو ہے نا یہ ذرا سا آپ کو جو ہے نا تلاش کرنے میں تکلیف ہوگی. لیکن کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر کسی نے واقعی ممیری کو خالصتاً پسوا کے نا اپنی آنکھوں میں اس نے استعمال کر لیا، صرف 8 دن، 4 4 8 دن اس نے لگا لیا صرف، تو کہتے ہیں اگر اس کا 4 5 6 نمبر جتنا ہے وہ سب زیرو پہ آ جائے گا، اس کا چشمہ بالکل اتر جائے گا. کہتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے اندر وہ پتھر بھی پسوا لے. پتھر نہیں پسنا چاہیے، ورنہ تو آنکھوں کی روشنائی چلی جائے گی، پھر تو اینک کا اور موٹی اینک لگ جائے گی. تو یہ ایک انہوں نے وظیفہ بھی بتلایا. اور لوگ اس کو اب پیستے نہیں ہیں چونکہ اس میں محنت بہت ہے، اور اس کا کھرل جو ہوتا ہے نا وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اس میں پیسہ بھی کم ہے. تو اسی وجہ سے جب اس میں اگر پیستے بھی ہیں تو نااہلی کے ساتھ اور اس کے اندر پتھر بھی پیس دیتے ہیں، تو محنت تو ہے. اور جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، کہ اللہ نے تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں فرمائی، اتاری ہی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا. ہاں اگر ہمیں وہ بیماری خدا نخواستہ کسی کو ہے تو اس کا علاج اگر ہمیں نہیں پتہ، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری پھر لا علمی ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دور سے آپ کو سرما آلود نظر آئیں گی، سرما لگی ہوئی ہیں ایسے نظر آئیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء دیکھو قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، طاقتور، کوئی ڈھیلے ڈالے ہاتھ نہیں ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ بھی جتنے ہوں گے نا وہ قوی مضبوط ہوں گے. اور اگر انہیں کوئی اچانک دکھے گا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روک پڑے گا. اور اگر اس نبی کے ساتھ وہ کچھ دیر جڑ گیا، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر ٹھہر گیا، تو اس کو ان سے فوراً محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا، اور ساری جو ہے نا خوف اور ڈر جو ہے نا اس کا وہ بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا سارا ڈر. اور حضور کے بولنے اور دیکھنے کا انداز ہلکا سا مسکرانے والا ہوگا. آپ کہہ کے نہیں ماریں گے، زور زور سے نہیں ہنسیں گے، پہلے مسکرانا ہے، پھر تھوڑا سا ہنسنا ہے، پھر کہہ کے ہے. اور آج انگریز چونکہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہنس کر مسکرا کر ملنا، تو وہ کیا کہتے ہیں جی پھیپھڑے اگر آپ اپنے تازہ کرنا چاہتے ہیں، پھیپھڑے صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو کہہ کے لگائیں، زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنسیں. ارے بھائی جب اگر زور زور سے سانس لینا ہنسنا ہے تو اس کے لیے کہہ کے لگانے کا ضروری تھوڑی. آپ دوڑ لگا لیں، تھوڑی سی دوڑ لگائیں تو ویسے ہی پھیپھڑوں کے اندر سانس جو ہے وہ تیز بڑھ جائے گی اور اسی سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. اب اس راہب نے یہ ساری نشانیاں ذکر کر دی، حلیہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذکر کیا. کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے یہ سارا حلیہ بیان کر دیا تو بس اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور لوگ کہتے بھی ہیں بھائی جو اچھے لوگ ہیں وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو جلدی بلا لیتا ہے، نیک لوگ جو ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو مشہور محاورے ہیں زیادہ تر، لیکن جب ہم احادیث کی طرف غور کرتے ہیں نا تو ہمیں اس طریقے کی ایک بات ویسے ملتی ہے. وہ یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا علامات قیامت، اس میں ایک یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جلدی جلدی جو ہے نا علماء کو اٹھا لیا جائے گا، جلدی جلدی. مقصد کہ علماء جو صلحاء اور نیک لوگ ہوں گے ان کے پاس علم ہے، تو اللہ علم کو ایسے بظاہر تو نہیں اٹھائیں گے نا. تو جب علماء اٹھتے چلے جائیں گے تو علم ختم ہوتا چلا جائے گا، پیچھے جو ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر اور انجینئر اور اسی قسم کے لوگ رک جائیں گے. اب ان کے پاس تو جہالت ہی ہوگی، ان کے پاس کون سا علم ہوگا. اچھا حیرت کی بات یہ کہ جو سیکھنے والے بھی ہوں گے وہ بھی بیچارے جاہل ہوں گے، وہ ان سے زیادہ درجے کے، تو سکھلانے والے کم درجے کے اور وہ زیادہ درجے کے ہوں گے. چنانچہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو ان طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ہمیں بڑا بیوقوف ماشاءاللہ بنایا ہوا.
جی کان ناک اور حلق کا ڈاکٹر الگ ہوگا، دماغ کا الگ ہوگا، پیٹ کا معدے کا الگ ہوگا، اسکن کا آپ کے چمڑے کا ڈاکٹر الگ ہوگا. بھائی یہ تو کبھی بھی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک جز کا، ایک پارٹ کا، ایک حصے کا جو ہے نا ایک بندہ ماہر بن کے بیٹھ جائے. ایسے تو ایک عالم کو بھی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو ساری کل کائنات کا بھی، فلکیات کا بھی، سائنس کا بھی، دنیا کا بھی، اور حدیثوں کا بھی، اور قرآن کا بھی، اور سارے علوم کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. یار آپ کو کیوں نہیں پتہ میراث کا مسئلہ؟ آپ کو یہ مسئلہ کیوں نہیں فلانا پتہ؟ اور لیکن ڈاکٹر دیکھو وہ اگر آپ کی جو ہے نا حلق کا مسئلہ ہے تو وہ پیٹ کا مسئلہ نہیں بتائے گا، اگرچہ اس کو سامنے دکھ بھی رہا ہو نا کہ یار اس کا اصل میں حلق کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے معدے کا مسئلہ ہے، اس کی گرماہٹ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں بولے گا کہ بھئی آپ کا پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ یہ لے لیں یا جو ہے نا بھوسی کھا لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا الگ بھی ٹھیک ہو. وہ نہیں، آپ پہلے اس کا ایکس رے کرائیں، اس کے پیسے الگ. دوسری جگہ گئے وہ ایکس رے کرائے، پیسہ بنا. پھر وہ جی اب چیک کرائیں، وہ الگ فیس. پہلے جو چیک کرائے اس کی الگ فیس. اب جو علاج ہوگا وہ الگ فیس. جو میڈیسن ہوگی وہ الگ مہنگی. اور وزٹ پہ وزٹ. ڈائریکٹ سیدھا نہیں بتائے گا کہ جی یہ پیٹ کا مسئلہ ہے، آپ یہ کھا لیں اور صحیح ہو جائیں گے، اگرچہ اس کو مسئلہ پتہ بھی ہے. تو لیکن ایک عالم ایسا کبھی نہیں کرتا. تو ایک کے پاس چلے جائیں تو وہ ایک ہی مسئلے کو جو ہے نا دیکھے گا، دوسرے کو نہیں دیکھے گا. وہ آپ کو سارے مسئلے بتا دے گا ایک ساتھ اور فری آف کاسٹ بتا دے، کوئی پیسے بھی چارج نہیں کرے. لیکن یہاں پر آپ کو بھگاتے چلے جائیں گے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سے جی جو ہے نا سورہ یاسین کے اور قرآن کے بھی ڈاکٹر آ گئے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قرآن کے ڈاکٹر بھی آج کل آ گئے. یہ بھرے پڑے میں سوشل میڈیا پر بھی. وہ کہتے ہیں جی آپ کا فلانا مسئلہ ہے نا، تو یہ مسئلہ آپ کا سورہ یاسین سے ٹھیک ہوگا. یہ فلانا مسئلہ ہے، یہ سورہ رحمان سے ٹھیک ہوگا. یہ فلانا مسئلہ ہے، یہ سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہو. بتائیں، یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا کہ قرآن جیسے آیا اسی طرح شفا دینے کے لیے بس آئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب یہ نہیں پتا بیوقوف کو کہ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو یہ بھی تو سمجھ لو کہ یسرنا کے ساتھ للذکری آئے، للاحکامی للاستنباطی تھوڑی آئے کہ آپ اس سے قرآن سے خود ہی احکامات نکالتے چلے جائیں اور خود ہی مسائل کا استنباط کرتے چلے جائیں. بلکہ آئے کہ بھائی نصیحت پکڑنے کے لیے کہ جس کو واقعی اپنے دل کے اندر خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، قرآن کو پڑھے اور ڈر جائے اور خوف پکڑ لے، واقعی اللہ سے ڈر جائے. یہ نہیں ہے کہ احکامات خود ہی نکالتا چلا جائے اور خود ہی سمجھتا چلا جائے. ورنہ تو 16 علوم سے پہلے ایک عالم بھی جو ہے نا اتنی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا شروع کر دے، کیونکہ مسائل ایسے ہیں، احکامات الگ ہیں، فروعات پھر اس میں الگ ہیں، جزیات الگ ہیں، اس کے نزولات الگ ہیں، اس کی عبارت کے اندر پھر صرفی اور نحوی وہ سارے معاملات الگ ہیں. تو اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا. بہرحال اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.